فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة القدر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے ابو جہل کی ایک مذموم حرکت کا تذکرہ سماعت کیا تھا. ابو جہل اللہ کے نبی کا دشمن تھا. وہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نماز پڑھنا بند کر دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جھڑک دیا. تو ابو جہل کہنے لگا کہ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. لوگوں میں میرا جو رعب ہے، دبدبہ ہے، لوگ جو میری قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خاندان میں، قبیلے میں اور پورے علاقے میں قدر کی نگاہ سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں. شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تم نے مجھے جھڑک دیا ہے اور میں قبیلے اور خاندان کا خوشحال آدمی ہوں، پیسے والا ہوں. اگر میں ایک اشارہ کروں گا تو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے ارادے سے جا رہے تھے. ابو جہل اللہ کے نبی کو نماز سے روکنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی کے قریب گیا. اور گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ بات بھی سماعت فرمائی تھی، اگر نماز کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو میں آپ کے گردن پہ پیر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے تھے. اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے ارادے سے جا رہے تھے تو وہ ابو جہل اللہ کے نبی کے گردن پر پیر رکھنے کے ارادے سے آگے بڑھا. ابھی کچھ دور آگے چلا تھا، ایک دم سے پیچھے ہونے لگا. لوگوں نے پوچھا کہ تم تو آگے بڑھ رہے تھے، ایک دم پیچھے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہو گئی، جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد آپ نے یہ بات بھی سماعت فرمائی تھی تو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ،
اپنے مجلس والوں کو بلا لے، تیرے چاہنے والے جتنے لوگ ہیں، تیرے عاشقین، تجھ پہ مر مٹنے والے جتنے لوگ ہیں، سب کو بلا لے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، ہم کیا کریں گے؟ زبانیہ کو بلا لیں گے، جہنم کے فرشتوں کو ہم بھی بلا لیں گے، پھر دیکھیں گے مقابلہ کر کے کون جیتتا ہے۔ زبانیہ یہ زبن سے مشتق ہے۔ زبن کے معنی آتے ہیں دفع کرنا، ہٹانا۔ چونکہ زبانیہ فرشتے جہنم پہ مامور ہیں، وہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلتے رہتے ہیں، اس واسطے ان کا نام زبانیہ ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اگر تیرے اندر دم ہے تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ چونکہ وہ بلایا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی زبانیہ کو نہیں بلایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ اس کی بات مت مانی، یہ کمبخت ابو جہل جو کچھ کہتا ہے کہنے دیجئے، آپ اس کی بات مت مانیے، آپ کیا ہے نماز کا اہتمام کرتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ یہ گزشتہ درس کی کچھ چیدہ باتیں بطور خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ چونکہ کچھ حضرات گزشتہ درس میں نہیں تھے، میں مناسب سمجھا کہ تھوڑی وضاحت ان حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر لوں تاکہ تھوڑی باتیں ان کے ذہن میں بھی محفوظ رہے۔ تو بہرحال اب آگے کی جو سورت ہے سورۃ القدر، سورہ قدر یہ مکی سورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں اور یہ بڑی اہم سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت کو اور اس کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو امت کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل سورت کیا ہے نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں جو انداز اپنایا ہے اس سے بھی اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت میں 4 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہاں حق تعالیٰ جل شانہ نے انزلنا ذکر فرمایا، یہ باب افعال سے ہے، انزل ینزل انزالا، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ بھی استعمال فرمایا، دونوں میں فرق ہے۔ انزال کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک مرتبہ مکمل طور پہ نازل کرنا، کسی بھی چیز کو ایک ہی دفعہ مکمل طور پہ نازل کرنا اس کو کہتے ہیں انزال۔ انزلنا، حق تعالیٰ جل شانہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، حسب موقع حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرنا؟ نازل کرنا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، مکمل قرآن مجید شب قدر میں نازل فرمایا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں تھا، حق تعالیٰ جل شانہ نے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن مجید نازل فرمایا شب قدر میں۔ اس واسطے حق تعالیٰ جل شانہ نے یہاں پہ انزلنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب اس کے بعد 23 سال کے مختصر سے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت حسب موقع کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور ایک بات یہ ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی وحی کا جو آغاز ہوا سورہ علق کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ 5 آیتیں بھی شب قدر میں نازل ہوئی۔ وحی کے سلسلے کا جو آغاز ہوا وہ بھی شب قدر میں ہوا،
اور اللہ نے مکمل جو قرآن مجید نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ بھی شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد 23 سال کے مختصر سے عرصے میں حسب ضرورت، حسب موقع، وہ قرآن مجید کیا ہے اللہ کے نبی پہ نازل ہوتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے لیلۃ القدر فرمایا۔ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ قدر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی قدر کا یہ ہے کہ عظمت اور شرافت کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس اور بے مثال اور عظیم الشان کتاب حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر شب قدر میں نازل فرمایا، اس واسطے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ اور ایک معنی قدر کا یہ ہے کہ امام ابو بکر وراق فرماتے ہیں جس آدمی کی شب قدر سے پہلے اپنے گناہوں کے سبب کوئی وقعت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، بڑا ہی گنہگار تھا، نافرمانی میں، سرکشی میں، بغاوت میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں اس کی زندگی گزرا کرتی تھی، لیکن وہ گنہگار بندہ شب قدر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے، تو وہ انسان اللہ کی نظر میں قابل قدر ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اس کو قدر کہا گیا۔ ایک معنی یہ۔ بعض علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ قدر یہ تقدیر سے ہے، ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کی تقدیر، کتنا کمائیں گا، کتنا کھائیں گا، کتنا خرچ کریں گا اور کیا کیا کریں گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر ازلی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا جو حصہ اس سال پیش آنے والا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی عمر بھی لکھی جاتی ہے، کون کون مرنے والے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کو کتنا رزق دیا جانا چاہیے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور کیا ہے جس شخص کو اس سال حج نصیب ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو قدر کے معنی تقدیر کے ہیں، اس کا جو حصہ اس سال پیش آنے والا ہوتا ہے تقدیر کا وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک معنی تو تقدیر کا، اور ایک معنی قدر کا یہ ہے، یہ قدر یہ تنگی کے معنی میں ہے۔ جب شب قدر ہوتی ہے آسمان سے فرشتوں کا اس کثرت کے ساتھ زمین پر نزول ہوتا ہے کہ فرشتوں کو زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں ہوتی، جگہ بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ فرشتے آتے کیوں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس واسطے سے آتے ہیں تاکہ وہ بھی شب قدر کے ثواب کو پائیں، کیونکہ آسمانوں میں شب قدر نہیں ہوتی، اللہ نے یہ رات امت محمدیہ کے لیے خاص کر کے رکھا ہے۔ فرشتے اس رات کی عظمت کو جانتے ہوئے آسمانوں سے زمین پر نزول فرماتے ہیں تاکہ وہ بھی شب قدر کے ثواب کو پائے۔ کتنی اہمیت والی ہے رات۔ حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبلهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ نے لیلۃ القدر عطا نہیں فرمائی۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے، اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی۔ تو پہلی خصوصیت تو یہ ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ سنتے تو بہت ہیں قدر قدر لیلۃ القدر، آخر لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینہ۔
جو کوئی بندہ شب قدر میں عبادت کا، دعاؤں کا اور نمازوں کا، ذکر کا اہتمام کرے گا، وہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے؟ دگنی بہتر ہے، چوگنی بہتر ہے، یہ تو نہیں معلوم، بہرحال بہتر ہے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا۔ 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں آتی ہیں، علماء نے لکھا ہے 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں آتی ہیں۔ اگر کسی بندے کو شب قدر مل جائے، ایک رات اگر مل جائے تو 30,000 راتوں کا ثواب اس کو مل جائے عبادت کرنے کا۔ اتنی اہم رات ہے۔ اس سورت کا ایک شان نزول بھی بیان فرمایا ہے، کئی واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عابد کا ذکر فرمایا جو راتوں میں خوب عبادت کرتا اور دن میں جہاد کرتا تھا۔ 1000 مہینے تک یہی اس کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی نے اس عابد کا تذکرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا تو حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ 1000 مہینے تک وہ رات میں عبادت بھی کرتا رہا اور دن میں جہاد بھی کرتا رہا، تو کتنا بڑا ثواب پائے۔ تو حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سورہ قدر کی آیتیں دے کر بھیجیں، نازل فرمائے اور یہ فرمائے دیکھو اللہ نے آپ کی امت کے لیے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، اگر کوئی بندہ اس رات میں لیلۃ القدر میں عبادت کا اہتمام کرے گا، یہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں۔ بعض مفسرین نے اور ایک واقعہ بھی بیان فرمایا، کئی واقعات ہیں اس کے ذیل میں۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شمعون تھا۔ وہ 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ کفار اور مشرکین تنگ آ گئے، کافی ہمت والا، کافی بہادر وہ آدمی تھا، اور سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اس آدمی کو کیا کیا جائے۔ ایک دن سارے کفار مشورہ کیے، بھائی یہ آدمی تو بڑا خطرناک ہے اور اللہ نے اس کو بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ علاج کیا جائے۔ مشورے کے بعد شمعون کی بیوی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے دیکھو تمہارے شوہر محترم جب رات کو سونے کے لیے آ جائیں تم ان کو قید کر دینا، کسی چیز سے باندھ دینا، اس کے بعد ہمیں اطلاع کر دینا، ہم آ کے ان کو پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ اگر تم ایسا کام کرو گے تو ہم تمہیں کیا ہے سونے کا ایک تھال پیش کریں گے۔ ظاہر ہے عورت کے اندر تو لالچ ہوتی ہے، ہاں سونے کا تھال بول رہے ہیں، خالی سونا نہیں بول رہے ہیں۔ بیچارہ محترم جو شمعون تھا وہ آ گیا، رات میں وہ آ کے سو گیا تو یہ محترمہ رسیوں سے اپنے شوہر محترم کو باندھ دی۔ ایک دم سے انہوں بیدار ہو گئے تو دیکھا کہ رسیاں باندھی گئی ہیں، ایک دم سے ذرا ایسا حرکت کرے تو رسیاں ٹوٹ گئی، سارے کفار بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ پھر کفار آئے، آ کے کہیں دیکھو یہ معمولی رسیاں کام آنے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں لوہے کی موٹی زنجیر لا کے دیتے ہیں، جب تمہارے شوہر محترم آئے تو وہ لوہے کی زنجیروں میں انہیں قید کر دینا۔ تو لوہے کی زنجیر لائی گئی، جب وہ سونے کے ارادے سے آ گئے، سو گئے، تو شمعون کی بیوی وہ زنجیروں سے ان کو باندھ دی، پھر بیدار ہو گئے، ایک دم سے انہوں حرکت کر دیے تو لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔
اب سارے کفار بھاگ گئے، سارے کفار اتنے طاقتور تھے۔ اب وہ شمعون کہنے لگا اپنی بیوی سے، آخر تو یہ حرکت کیوں کر رہی میرے ساتھ؟ عورتیں بھی بڑے چالو رہتے، ہوشیاری سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا۔ تو عورت بولی میں تمہاری طاقت کا اندازہ لگانا چاہ رہی، تم کتنے طاقتور آدمی، تمہاری طاقت کا اندازہ لگانا چاہ رہی۔ سارے کفار پریشان ہو گئے، بھائی رسیاں بھی کام نہیں آ رہے ہیں، سنے یہ زنجیرہ بھی کام نہیں آ رہے، کیا کرنا؟ پھر وہ سارے لوگ آئے، آ کے شمعون کی بیوی سے کہنے لگے آخر ذرا تمہارے شوہر سے پوچھ لو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو محترمہ گئی، بڑے اچھے انداز میں جا کے شوہر محترم سے کہنے لگی کہ ذرا یہ تو بتا دو کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو شمعون کہنے لگا دیکھو میرے سر کے جو اس کے بال تھے کافی لمبے بال تھے، زمین پہ گھسیٹ رہے تھے، یہی بال ہے جس کی وجہ سے میں شکست کھا جاتا ہوں۔ 18 بال اس کے لمبے لمبے تھے۔ اب وہ شمعون کی بیوی سنی تو بڑی خوش ہو گئی، سونے کا تھال تو آنا ہی تھا کسی بھی صورت میں۔ وہ سونے کے ارادے سے آیا تو 4 بال سر سے نکال کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دی اور 4 بال نکال کے پیروں کو باندھ دی۔ اب شمعون بیدار ہو گیا، مسلسل کوشش کر رہے ہیں اس کو توڑنے کے لیے، ٹوٹنے کا نام ہی نہیں، مجبور ہو گئے۔ اب سارے کفار آ گئے، آ کے خوشیاں منانے لگے اور اس شمعون کو ایک قربان گاہ لے گئے۔ وہ اتنی بڑی قربان گاہ ہے کہ 400 ہاتھ اونچی وہ قربان گاہ ہے، اور وہ پوری قربان گاہ ایک ستون پہ قائم ہے۔ وہاں لے گئے، لے جانے کے بعد ہاتھ کاٹنے لگے اور کیا ہے ناک کان وغیرہ کاٹنے لگے۔ تو شمعون اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگا، اے اللہ بڑے نازک حالت میں ہوں اس وقت، آپ میری مدد فرمائیے اور ان کفار پر مجھے غلبہ عطا فرمائیے، آپ ہی کرنے والی ذات ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ رو رو کر شمعون دعا کرنے لگا۔ تو اور یہ بھی شمعون نے دعا کیا، اللہ یہ قربان گاہ ان کافروں پر گرا دے۔ ابھی وہ دعا کیا تھا، وہ پورا قربان گاہ ان کافروں کے اوپر گر گیا اور شمعون باہر نکل کے آ گئے، بچ کے آ گئے۔ یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے جب بیان کیا گیا تو حضرات صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، کیسا وہ عجیب و غریب آدمی تھا، 1000 مہینے تک لڑتا رہا، اور کیا ہے اس کو پکڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، رسیاں بھی کام نہیں آئی، زنجیریں بھی کام نہیں آئی، اور پورا قربان گاہ اس کے اوپر گر گیا، اور وہ کتنا ثواب پایا ہوگا۔ حضرات صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کیا ہم اس جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ شمعون جیسا ثواب پایا ہے، کیا ہم اس جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے، حضرت جبرائیل سورہ قدر کی آیتیں لے کر حاضر ہوئے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے امت کو بتلا دو، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ایک ایسی رات رکھی ہے، اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرے گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے گا، وہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسی اہم رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ کتنی خصوصیات ہو گئی؟ پہلی خصوصیت تو یہ کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں شب قدر میں۔ حدیث میں آتا ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے حاضر ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد، جو کوئی بندہ قیام میں ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہوتا ہے، یا دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہوتا ہے، یا اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہوتا ہے، حضرت جبرائیل وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ دعاؤں پہ فرشتوں کی جماعت کو لے کے حاضر ہوتے ہیں شب قدر۔ جب شب قدر ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساکنان سدرۃ المنتہا کو لے کے زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ ساکنان سدرۃ المنتہا یہ 60,000 کا لشکر ہے، یہ فرشتوں کو لے کے زمین پہ نزول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو آج بڑی اہم رات ہے، لیلۃ القدر ہے، تم سب لوگ متفرق ہو جاؤ، پھیل جاؤ، جو کوئی بندہ آج کی رات میں عبادت میں، دعا میں، ذکر میں، یاد خداوندی میں مصروف رہے گا، تم کیا کرنا، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہنا اور ان پر سلامتی کی دعائیں کرتے رہنا۔ سارے فرشتے متفرق ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساکنان سدرۃ المنتہا سے فرماتے ہیں، تم سب آسمانوں کے اوپر صعود کرو، چڑھ جاؤ۔ جب یہ فرشتے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان پہ جو فرشتے مقرر ہوتے ہیں وہ فرشتے ان آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں رات امت محمدیہ کے لیے شب قدر متعین فرمایا تھا، ہم اس رات میں گئے اور ہر اس بندے کے لیے دعائے خیر کیے جو عبادت میں، تلاوت میں مصروف رہا۔ اتنا سنتے ہی آسمان اول کے فرشتے خوشی سے جھوم جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں اور اللہ کی تقدیس اور اللہ کی عظمت اور کبریائی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ وہ آوازیں ہوتے ہوتے دوسرے آسمان میں پہنچتی ہیں۔ دوسرے آسمان والے فرشتے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، آخر اس کثرت کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے شب قدر میں، وہ بھی اللہ کی تسبیح میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، وہ آوازیں ہوتے ہوتے تیسرے آسمان میں پہنچتی ہیں، چوتھے آسمان میں پہنچتی ہیں، پانچویں آسمان میں پہنچتی ہیں، چھٹے اور ساتویں آسمان میں پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد سارے فرشتے اللہ کی تسبیح میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں خوشی میں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ساکنان سدرۃ المنتہا سے تم اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ جب یہ فرشتے اپنی جگہ لوٹنا چاہتے ہیں، وہاں اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے؟ پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں گئے تھے، اللہ نے فلاں رات شب قدر کو متعین فرمایا تھا، اور ہر اس بندے کے لیے دعائے خیر کیے جو عبادت میں، تلاوت میں مصروف رہا، اللہ نے سب کو بخش دیا، مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ تو وہ فرشتے اللہ کی تسبیح میں اپنی آوازوں کو جب بلند کرتے ہیں تو وہ آوازیں جنت المأوا میں پہنچتی ہیں۔ پھر وہ فرشتے اللہ کی تسبیح میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، وہ آوازیں جنت عدن میں پہنچتی ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں تو پھر وہ آوازیں جنت الفردوس میں پہنچتی ہیں۔ جنت الفردوس والے جب اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں اللہ کی تسبیح میں تو عرش رحمان سنتا ہے۔ عرش رحمان سنا تو اچھلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے پوچھا آخر اتنا کہیں کو اچھل رہا؟ تو عرش بولتا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، اس خوشی میں میں اچھل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرماتے ہیں عرش سن لے، میں نے امت محمدیہ کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہوں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا،
اور کسی کے قلب پہ یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی، میں نے امت محمدیہ کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کیا۔ کیا عجیب انتظام ہے میرے بھائی، شب قدر میں آسمانوں سے فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں، جو بندے دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے خیر کی وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ اتنی اہمیت والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لائے ہمارے پاس۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو وہ جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تعیین اٹھا لی۔ میں آیا تھا تم کو بتانے کے لیے کہ یہ شب قدر فلاں رات ہے، لیکن دو آدمیوں میں جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کی تعیین کو اٹھا لیا۔ اندازہ لگائیے جھگڑا کتنا خطرناک عمل ہے، دین کو موڑنے والا یہ عمل ہے۔ جس طرح اس طرح سے بال ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح لڑائی جھگڑے سے آدمی کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ گالم گلوچ، بدتمیزی، بد کلامی اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جھگڑے کے وجہ سے، یہ ساری چیزیں جب وجود میں آتی ہیں تو اس کا دین کہاں باقی رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ارے جھگڑا مت کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو رات کی تعین اٹھا لی گئی شب قدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے اور اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں۔ اللہ کا بھی کیسا عجیب انتظام ہے، اللہ میں انہیں بولے آخر کی 10 راتیں پورے جاگو بلکہ نہیں بولے، یہ بولے طاق راتوں میں اہتمام کرو، ایک رات سو جاؤ، ایک رات جاگو۔ اگر 10 راتیں جاگنے کا حکم دے دے، ہو سکتا ہے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایک رات اگر جاگ لیے، صبح میں آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چڑچڑاپن آ جاتا، اس کے بعد بات چیت نہیں کرتا، کچھ بولنے جاؤ بی پی ماشاءاللہ 200 کے اوپر ہو جاتا، ہاں یہ کیفیت ہو جاتی۔ تو اللہ نے کیسا عجیب انتظام فرما دیا۔ یہ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے بندے، ایک رات سو جاؤ، ایک رات جاگو، اور میں نے شب قدر کو یہ طاق راتوں میں چھپا کے رکھا۔ وہ کس میں بھی ہو سکتی ہے، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 یا 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔ تلاش کرنا ہے ہم۔ اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اتنی ہی مشقت کرنا پڑتا، اتنی ہی مشقت کرنا پڑتا۔ سرکاری نوکری کی آدمی کو بہت بڑی عزیز ہوتی نا، آدمی رات دن محنت کرتا، پڑھتا، امتحانات دیتا، پر اس کو معلوم ہے تنخواہ زیادہ رہتی، 70-80 ہزار روپے تنخواہ رہتی۔ اب عمر ہونے کے بعد تو زندگی بھر سلسلہ چلتا رہتا پیسے آنے کا، تو آدمی رات دن ایک کر دیتا، اس کچھ بھی ہو جائے کرتا نہیں کرتا۔ معمولی دنیا کے لیے آدمی جب اتنی محنت کر رہا ہے، یہ عظیم رات اللہ نے عطا فرمائی ہمیں امت محمدیہ کو، تو اس رات کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنا پڑتا ہے، کرنا ہی ہے۔ اور اللہ نے وہ رات چھپا کے رکھے ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر 21ویں شب کو آئی تو دوسرے سال پھر 21ویں شب کو نہیں آتی، 23 بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی، ہر سال بدلتی رہتی ہے، تلاش کرنا ہے۔ اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، اسی لیے بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہت بڑا، مگر کوئی قطعی بات نہیں، کوئی یقینی بات نہیں،
ہر سال 27 کو جو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لوگ سمجھتے کیا ہے ہمارے پاس بھائی قدر بول کے بولتے نا شب قدر, ارے وہ 27 کو نہ بولتے, 4 راتیں تو جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے, 21, 23, 25, 29, 27 میں تو دھوم دھوم رہتی ہے ماشاءاللہ, کمکموں کے ساتھ, لائٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو میرے بھائی ہر طاق رات میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. میرے بھائی اگر آدمی 5 راتیں جاگ لے اہتمام کے ساتھ تو اس کو شب قدر مل ہی جاتی ہے, مل ہی جاتی ہے. 5 راتیں جاگنا کیا مشکل ہے بتائیے آدمی کے لیے. اور لوگ اس کی بھی وضاحت کر دوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی شب قدر بولے تو پوری رات جاگنا کیا کی بولے, یہ سمجھتے ہیں. اب ان بے چین رہتا, تسبیح ہاتھ میں رہتی, اونگتا رہتا, وہ تسبیح گر جاتی رہتی, پھر وضو بنا کے آتا, چائے پیتا, پھر نیند آتی رہتی. لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں پوری رات جاگنا, ایسی بات نہیں. جتنا ہم مکلف ہیں, عام دنوں میں 1 گھنٹہ ہم عبادت کرتے ہیں, تو طاق راتوں میں 2 گھنٹے کر لیں, 4 گھنٹے کر لیں, 3 گھنٹے کر لیں, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کا ثواب میں عطا فرمائے. پوری رات جاگنا نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سلامتی والی رات ہوتی ہے, طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. کسی رات کے کسی بھی حصے میں آدمی آئے, تنہائی میں بیٹھے, اللہ کو یاد کرے, ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے اور صدقے دلی کے ساتھ یہ کہے کہ مولا جو کچھ ہوا ہوا, میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزرے گی. اس عہد کے ساتھ آدمی جب دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو پوری رات جاگنا بھی ضرور نہیں, جتنا ہم مکلف ہیں, جتنا ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے. اور بعض علماء نے اس رات کی کچھ علامات بیان فرمائی. شب قدر کو پہچاننے کی علامات کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے, بلکہ معتدل ہوتی ہے. اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے دوسرے دن, وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے, بغیر شعاع کے. یہ کچھ علامات ہیں اس کے اندر. اور بعض علماء نے ایک مشاہداتی ایک واقعہ بھی بیان فرمایا. وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عاص کے ایک غلام تھے, وہ سمندر میں کشتی چلایا کرتے تھے, کشتی بانی ان کا کام تھا, سمندر میں کشتی چلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حضرت سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, ایک رات ایسی آتی ہے. تو حضرت عثمان بن عاص نے فرمایا دیکھ جب بھی وہ رات آ جائے مجھے اطلاع کر دینا. وہ سمندر میں کشتی بانی کر رہے تھے, جب وہ رات آئی تو سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا. وہ جا کے اطلاع دیے, وہ تشریف لائے, دیکھے تو واقعتاً سمندر کا پانی پورا میٹھا ہو گیا. تحقیق کیے تو معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب, 27ویں شب. تو اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی یقینی حتمی بات نہیں ہے, بلکہ تلاش کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے. اور ہر سال یہ رات کیا ہے بدلتی رہتی ہے. اور بعض علماء نے استدلال کے طور پر یہ بھی پیش کیا, لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 9. اور سورہ قدر میں 3 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا. 3 کو 9 سے اگر ضرب دیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 27. تو بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ 27 کو شب قدر ہوتی ہے. بہرحال ان کے استدلالات ہیں, لیکن ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو تیسری خصوصیت یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام, کہ فرشتے اور روح. یہاں پر حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے.
روح سے کون سا فرشتہ مراد ہے؟ روح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ ملائکہ میں حضرت جبرائیل بھی داخل تھے۔ پہلا جو لفظ ہے تنزل الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، اور پھر روح بلکہ اللہ نے فرمایا، تو ملائکہ میں حضرت جبرائیل بھی داخل تھے، لیکن الگ سے اللہ نے روح کا تذکرہ فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس واسطے تذکرہ فرمایا حضرت جبرائیل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے روح کا تذکرہ فرمایا، الگ سے اس کو بیان فرمایا۔ تو ملائکہ اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں ہر امر خیر کو لے کے۔ سلام، وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں، اور فرشتے کیا ہے؟ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی دعا کرتا ہے ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ کیا ہے؟ چلتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، بڑی اہم رات، بڑی مبارک رات، بڑی قدر والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے اس سورت کے شان نزول میں۔ بعض مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی نے پہلی امتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، کسی کی 400، کسی کی 500، کسی کی 700، کسی کی 200، بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ تو جب تذکرہ فرمایا تو حضرات صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کی عمریں تو کافی لمبی ہیں، وہ ثواب زیادہ پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، امت محمدیہ کی عمریں تو مختصر ہیں، 60 تا 70 سال، بہت کم ہیں جو 70 سے آگے نکل جاتے، بہت کم لوگ ہیں۔ وہ 60-70 کے درمیانی، اب 60 کو پہنچے تو بس وہ کیا کہ بولے تھے نا، بونس بولے تھے نہیں، 60 کے اوپر والے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، 60 کے ہونے کے بعد بھی 70 میں پہنچ رہے ہیں، بعض لوگ 80 میں، بعض لوگ 90 میں۔ ایک صاحب آ کے سنا رہے تھے، ایک صاحب ابھی حیدرآباد کے اطراف میں موجود ہیں، ان کی عمر 118 سال ہے، وہ ابھی بھی مسجد کو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن عام جو عمر ہے وہ 60 تا 70 سال۔ مگر نوجوانہ یہ نہیں سوچنا 60 سال کو پڑھنے کے بعد، یہ بھی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، وہ موت کبھی بھی آ سکتی، 20 میں بھی آ سکتی، 30 میں بھی آ سکتی، 40 میں بھی آ سکتی۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم رات ہے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور قدر میں بڑے اہتمام کے ساتھ عبادات کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ جو ہفتہ واری قرآن کا درس شروع کیا گیا ہے، اے اللہ تیرا یہ کلام سننے کے لیے، تیری تشریحات، تیرے کلام کی تشریحات کو سننے کے لیے یہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما، اے اللہ جو باتیں اس موقع پر کہی جا رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما دے، اے اللہ ہمارے باطن کو بھی درست فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کو اے اللہ پیدا فرما دے، اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، اے اللہ حیا والی آنکھ نصیب فرما دے، اے اللہ قدم قدم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ کسب حلال نصیب فرمائیے، عقل حلال نصیب فرمائیے، رزق حلال نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائیے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرمائیے، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا،
پھر بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا. مولا ہمارے گناہ تو بہت ہیں مولا. مولا تیری رحمت تو اس سے وسیع ہے مولا. تیری رحمت تو اس سے وسیع ہے مولا. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو پھر کون ہے مولا معاف کرنے والا؟ آپ کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے مولا. مولا یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلائے ہوئے ہیں. مولا مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہمارے جائز مقاصد کی تکمیل فرمائیے. اے اللہ اس مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کے دل کے کیا حالات ہیں، کیا جذبات ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں مولا. ان سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرمائیے. اے اللہ جہاں جہاں بھی دینی کام ہو رہے ہیں، جس حیثیت سے بھی ہو رہے ہیں، اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے اثرات بہت دیر تک، بہت دور تک اے اللہ قائم و دائم فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.